نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 32 سے اپنے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعد کو بعد پر فضیلت دے رکھی۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اس سے پہلی آیت میں جو ہم نے کل اس میں گفتگو کی تھی، اللہ کریم نے منع فرمایا کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھایا کرو، اور اس آیت کریمہ میں رب کریم نے دوسرے کے مال، دوسرے کے اموال کی طمع اور خواہش سے منع کیا۔ اور پہلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ظاہری اعضاء سے دوسروں کے مال کے تصرف سے منع کیا، اور یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے دل میں حسد کرنے سے منع کیا۔ کہ جو چیز رب کریم نے تم کو عطا نہیں کی، کسی اور کو عطا کر رکھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ کہنا کاش مجھے بھی مل جاتی، کاش یا میرے پاس بھی ہوتی، یہ تمنا ہے یہ، اور اللہ کریم اس سے منع فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حسد اور رشک دو الفاظ ہیں۔ رشک کرنا کسی کی اچھی صحت پر، کسی کی اچھی شکل پر، کسی کی اچھی گاڑی پر، کسی کے اچھے مکان پر، کسی کے اچھے لباس پر رشک کرنا، اور رشک اور حسد میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ یہ تمنا ہی جو ہے نا انسان کے رشک کو حسد میں تبدیل فرما دیتی، تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں مطلقاً منع فرمایا کہ جو میں نے تم میں سے بعد کو بعد پر فضیلت دے رکھی ہے، اس معاملے میں تمنا نہ کیا کرو۔ کہ جو رب کریم کی تقسیم ہے اسی پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن جو کسی کے پاس ہے نا، اس کو دیکھ کر اس جیسا مانگنا جو ہے اس کو تمنا کہتے ہیں، یا یہ کہنا، خالی خیال کرنا دل میں کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ جب یہ الفاظ آئے تو یہ حسد ہو گیا، یہ حسد ہو گیا، آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ حاسد بن گئے۔
اس لیے اللہ کریم نے منع فرمایا. کسی کا مال ہے، کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس سے ویسے ہی مانگے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اسی لیے ہم جب کہتے ہیں جی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، کیا اللہ نے چاہا، کیا اللہ نے کیا چاہا. یہ انسان کی حسد کو کاٹنے کے لیے جو ہے نا چھری کا کام کرتا ہے ماشاء اللہ کا لفظ. کیا اللہ نے خوب چاہا. آپ نے تعریف کر دی کسی بھی چیز کو دیکھ، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، تو جب آپ نے ماشاء اللہ کہہ دیا تو آپ حسد سے بچ گئے، حسد سے بچ گئے. اور اگر آپ کے سینے میں کہیں بھی، آپ کے دل کے اندر یہ دبے لفظوں میں بھی خواہش جنم، خیال تخیل میں بھی یہ خواہش نے جنم لیا کہ اس کے پاس یہ پراڈو ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، تو یہ حسد میں شامل ہو گیا، یہ حسد میں شامل ہو گیا. تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. یہ تھوڑی باریکی کے ساتھ نا اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں تو ہماری زندگیاں تو بری حسد سے بری پڑی ہیں. ہم نہ کسی کو کھاتا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو ہنستا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو بستا دیکھ سکتے ہیں. دور کی بات تو چھوڑیں، جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ حسد ہوتا ہے. بھائیوں میں سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد جو ہوتی ہے ان میں سے کہیں اگر کوئی ایک کو زیادہ مل گیا، ایک کو تھوڑے مل گیا، تو وہاں بھی حسد اپنا کام کرنے سے بعد نہیں آتا. اور یہ جو حسد ہے نا، یاد رکھیے یہ دل کی بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے، زبان سے نہیں ہوتا. یہ زبان سے کہنے سے، گفتگو کرنے سے، کوئی کلام بولنے سے نہ، یہ آپ کے دل کے اندر جو خیال آیا نا، اس خیال کی وجہ سے آپ حاسد بن گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. رب کریم میں پناہ مانگتا ہوں تیری حاسد سے جب وہ حسد کرے، حاسد سے جب وہ حسد کرے. اور یہ حسد آتا کیسے ہے؟ یہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دونوں طرح سے آپ کے دل میں جو وسواس ڈالے گا، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، وہ وسوسہ جو ہے نا، وہ شیطانی جو آپ کے سینے میں ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اس معاملے میں، حسد کے معاملے میں چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ سے نعمتیں مانگنا جو ہے یہ جائز ہے، اللہ سے نعمتیں مانگنا جائز ہے، لیکن کسی کی نعمت کو دیکھ کر ویسی نعمت طلب کرنا، یہاں خطرہ ہے، یہاں خطرہ ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کریم کی اپنی ذاتی تقسیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی تقسیم پر سوال بھی. اور یہ حسد ہوتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اس کو نوازا مجھے کیوں نہ دیا؟ یہ مالک کی مرضی ہے. جو اس کے نافرمان ہے، ظاہری طور پر جو اس کے نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، دنیا کی تمام نافرمانیاں ظاہری طور پر ان کے وجودوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن دنیا اللہ کریم نے ان کو دے رکھی. اور ہم رشک کرتے ہیں کس بات پر؟ دنیا کو دیکھ کر. اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے، اس کا مکان کتنا اچھا ہے. جی محلے میں کسی کا بیٹا باہر چلا گیا، اس نے مکان 2 منزلہ کر لیا تو سارے محلے کو موت پڑ جاتی، میرے کو پیسے کتوں آ گئے. ایسے ہی کرتے ہیں نا، اپھلا مال ہے نا جی. یہ سارے جو ہم فکرات ایسے بولتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے جو چیز ہے وہ حسد ہے، وہ حسد ہے. اور اللہ حسد کرنے والوں سے پناہ کہتا ہے مانگ لو. اتنا برا فعل ہے یہ. اب رشک کن چیزوں میں کرنا چاہیے؟ جس پہ کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے. ہم مال پر رشک کرتے ہیں، ہم مال ہونا چاہیے نا.
رشک کرنا ہے تو علم پر رشک کریں. صاحب علم دیکھیں نا بندے کو تو اس پر رشک کریں کہ اللہ کریم جیسا تو نے اس کو علم دیا ہے مجھ کو بھی ویسا علم عطا. اب یہاں یہ حسد نہ رہے گا کیونکہ اس میں غرض اور لالچ آپ کی دنیاوی نہیں ہے. تو اس مال پر بھی رشک کرنا جائز ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑا سخی آدمی ہے, مالدار ہے, یہ خواہش کرنا کہ مولا اس کو تو نے نوازا, یہ تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے, اگر تو مجھ کو بھی نوازے تو میں بھی تیرے رستے میں خرچ کروں. یہ رشک جائز ہے, یہ رشک, کیونکہ اس میں حسد نہیں ہے. تو ہم الٹا کرتے ہیں, ہم اپنی ذات کے لیے جو ہے نا کرتے ہیں کہ اس کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا, اور یہ شکوہ بھی ہے, یہ حسد بھی ہے. تو اس سے ہمیں رکنا چاہیے. اللہ کریم کہتا ہے کہ تمنا نہ کیا کرو. جاڑی کاٹ دی نا رب کریم میں. تمنا کیا ہے؟ خواہش, آرزو, تو اس سے منع کیا رب کریم نے. اور جب آپ کے سینے میں تمنا جاگے گی, آرزو آئے گی, خواہش آئے گی, تو وہی آپ کو رشک سے حسد کا سفر جو ہے وہ طے کرائے گی. اس لیے یہی رب کریم نے روک دیا. اب رشک کی سیڑھی بھی نہ چڑھیں, جو ہے اس پر مطمئن ہو جائیں. مالک جو تیری رضا, جو تو نے مجھ کو عطا کیا, بس اس میں خیر ڈال دے, برکت ڈال دے. اور اللہ نے رستے بتائے ہیں آپ کو, جو تیرے پاس ہے وہ میرے رستے میں خرچ کر, میں اور عطا کروں گا, میں برکت ڈال دوں گا, میں اپنے فضل کر دوں گا تجھ پر, رحمت کر دوں گا تجھ پر. تو جو رستہ بتایا رب کریم نے, ہمیں اس رستے پر آنا چاہیے. تو یہ رشک اور حسد سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی. اور یاد رکھیے, دامن بھرنے والی جو ذات ہے وہ رب کریم کے سوا کوئی اور نہیں. جس نے اس کو عطا کیا وہی آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے, اور وہی آپ کو بھی عطا کرتا ہے. تھوڑا کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. تو جب آپ اس کی مرضی پر راضی ہو جائیں گے تو پھر شاید وہ جب آپ پر راضی ہو تو اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کر دے. بس اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. جو بھی دے دیا اس نے, توکل بھی اسی کو کہتے ہیں, تقویٰ بھی اسی کو کہتے ہیں, کہ جو اس نے دے دیا اس پر راضی ہو جائے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اس میں 2-3 روایات ملتی ہیں اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے معاملے میں, کہ عورتوں نے بعض جو صحابیاں تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ مرد جہاد کرتے ہیں, ہم کو اس میں سے وہ جہاد والا اجر نہیں ملتا, یا مرد کو 2 حصے جو ہے وہ مال دیا جاتا ہے وراثت میں سے, ہمیں 1 حصہ دیا جاتا ہے, جبکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ہم کماتے نہیں ہیں. تو اس طرح کے جو ملے جلے سوال ہو جو آپ جو جنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آئے تو اللہ کریم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اب مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یہ دنیا کی بات نہیں کی جا رہی, یہ آخرت کی بات کی جا رہی. دنیا کے مال کی بات نہیں کی جا رہی. دنیا کے مال میں تو مرد نے جو کمایا اس میں سے حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ اب کلیئر ہوگی بات کہ نہیں؟ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ مردوں میں جو کمایا اس میں سے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, تو یہ دنیا کی بات نہیں کی جا رہی, یہ بات آخرت کی جا رہی ہے. کہ عورتوں نے جو کیا ان کو ملے گا, جو مردوں نے کیا ان کو ملے گا, اس میں سے ان کا حصہ ملے گا. کہ انسان کے کسب میں جو اعمال صالحہ ہیں ان میں سے کوئی کسی کا حصے دار, شریک, حصے دار نہیں ہے. آپ کسی سے مستار نہیں لے سکتے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک باپ پریشانی کے عالم میں جب وہ بھاگ کر رہا ہوگا, اس کے سامنے اس کا بیٹا آئے گا تو اس کے کہے گا میری بات سن, مجھے 1 نیکی دے جا, میری 1 نیکی کم ہے. تو وہ کہے گا کہ ابا میں تجھے کہاں سے نیکی دوں, میں تو خود اپنی نیکیاں پوری کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہوں. تو وہاں تو ایک نیکی جو ہے نا انسان ڈھونڈتا پھرے گا, کوئی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو جو کمائی انسان نے یہاں کر لینی ہے وہی وہاں اس کا حصہ اس کو قیامت کے روز میسر آ جائے گا.
اب اس میں سے تخصیص نہیں اللہ کریم نے کی، جو مرد کرے گا اس کو مرد کو حصہ ملے گا، جو عورت کرے گی اس کا عورت کو حصہ ملے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی تفریق نہیں ہے کہ وراثت میں تو ہے کہ لڑکی کا ایک حصہ لڑکے کے 2 حصے، لیکن اجر میں یہاں معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکی نماز پڑھے گی تو 1 نماز کا ہے اور لڑکا پڑھے گا تو 2 نمازوں کا ہے، نہیں، وہاں جو حصہ ملے گا وہ ایکول ملے گا، وہ عمل کے ذریعے عمل کا جو بدلہ ملے گا ایکول ملے گا۔ وہاں پر صنف نازک یا مرد یہ نہیں دیکھا جائے گا، عورت ہے کہ مرد ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، جوان ہے کہ بوڑھا ہے کہ بچہ ہے، نہ کس عمر میں نیکی کی یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں ایک فرق ہوگا، نیکی کرنے کے پیچھے جو انسان کی نیت ہے، خلوص ہے، وہ انسان کے عمل کو ملٹیپل کرے گی۔ کسی کا ایک عمل نیکی کے برابر ہوگا، کسی کا 10 کے برابر ہوگا، کسی کے 70 کے برابر ہوگا، کسی کا 700 کے برابر ہوگا۔ یہ انسان کی جو خالصیت ہے عمل کی، اس کی سبب سے اس کا اجر جو ہے، اصلا نیکی اس کی ایک ہی ہوگی، وہ اللہ کا فضل ساتھ شامل ہوگا اس کے خلوص کی وجہ سے، تو اللہ کریم اپنے پاس اس کو ملٹیپل کر دے گا۔ لیکن قاعدہ اور قانون اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مردوں نے کمایا اسی میں سے اس کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ اور پھر تیسری بات رب کریم نے آیت کریمہ میں فرمائی کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ جو ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ جو نہیں مانگتا نا رب کریم سے، اللہ کریم اس کو پسند نہیں کرتے۔ نہ مانگنا، اللہ سے نہ مانگنا، یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے رب کریم کے۔ وہ کہتا ہے میں تو تمہیں کائنات میں دینے والا ہوں، مجھ سے نہیں تو مانگ رہا، تو مانگتے رہنا چاہیے، پاس ہو تب بھی نہ ہو تب بھی۔ دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں نا اگر آپ کے پاس، تو تب بھی اس سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کریم مانگنے والے کو پسند کرتا۔ اور پھر مانگنا کیا چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل مانگا کرو، اجر نہ مانگا کرو، اپنے عمل پر ثواب نہ مانگا کرو۔ ہم تو سودا ہی اسی طرح کا کرتے ہیں نا جی، ہمارا سارا کاروبار جو ہے نا وہ جمع تفریق میں ہے جی، اتنا کریں گے تو اس کا یہ اجر ملے گا، یہ کریں گے تو اس کا یہ ثواب ملے گا، یہ حق ہے بات، اس میں کوئی شک والی بات۔ لیکن اگر انسان کی نیت ہی کاروباری ہو جائے گی تو پھر آپ کو وہیں سے جواب بھی ویسا ہی ملے گا جیسی آپ کی نیت ہے۔ تو جس بات پر میں زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں نا، جو کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں۔ وہ جو اجر اللہ کے لیے رکھا ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ کو جو ملنا ہے ثواب، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ منسوب ہے یا کسی اللہ والے کی بات ہے، جو بھی کچھ ہے، کسی شخص نے روشن دار رکھا مکان میں، کمرے میں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ روشن دان تو نے کیوں رکھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے رکھا کہ روشنی اور ہوا آئے گی، روشنی اور ہوا آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تو کہتا کہ اذان کی آواز آئے گی، روشنی نے بھی آنا ہی تھا، ہوا نے بھی آنا ہی تھا، اس نے تو آنا ہی آنا تھا۔ اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے اعمال کا جو وزن تھا اس کا تو تول کر ہی نہیں سکتا، اور ہوا روشنی تو آنا ہی آنا تھا۔ یہی جو ہے نا میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے عمل میں، نماز آپ نے پڑھی، اس کا اجر رب کریم نے آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ تو جب آپ نیت یہ کریں کہ مولا میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیرے سامنے جھکا ہوں، تو اس کا جو اجر ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کریم اپنے فضل کے سبب کس قدر اس کو ضربیں دے کر آپ کا اجر بڑھا دے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل مانگا کرو، فضل وہ ہے جو آپ کا حق نہیں ہے، اجر آپ کا حق ہے، اللہ نے وعدہ کیا۔
یہ عمل کرو گے اس کا ثواب میں یہ دوں گا، یہ عمل کرو گے اس کا اجر میں تمہیں یہ دوں گا. یہ ہے سارا معاملہ لین دین کا جو اللہ نے وعدہ کیا. اب فضل کا اللہ کریم نے وعدہ نہیں کیا، فضل کو جوڑا کس کے ساتھ؟ جو میرے لیے کرے گا پھر میری مرضی، میں جس قدر چاہوں گا اس کو نوازوں گا، اس کو فضل کہتے ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ مانگا کرو، فضل مانگا کرو. اور فضل جو ہے وہ تجارت میں نہیں آتا، وہ سودے بازی میں نہیں آتا، کچھ کر کے نہیں مانگا جاتا. جو آپ نے کیا سو کیا، اس کو چھوڑ دیں نا، بس مولا بس اپنا فضل کر دیں. اور فضل اضافت ہے، یاد رکھیں وہ اس کی مرضی ہے، جس قدر چاہے. تو جب اللہ کا فضل انسان کو میسر آ جائے گا، اور فضل یہ ہے کہ تیرا حق نہ تھا پھر بھی اللہ نے تجھ کو عطا کیا، تو پھر کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی. اور آقا نے فرمایا کہ افضل عبادت جو ہے وہ کشادگی کا انتظار کرنا، کشادگی کا انتظار کرنا. کہ آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی ہے، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو ہم جو ہیں وہ جلد باز ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور شکوے شروع کر دیتے ہیں، گلے شروع کر دیتے ہیں. جی تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے فضل مانگو، اور افضل عبادت یہ ہے کہ کشادگی کا انتظار کرو. یہ جو تم پر مصیبت ہے یا تنگی ہے چند دنوں کی، چند مہینوں کی یا چند سالوں کی، اس کو یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب بندہ یہ کیا کرتا ہے، اس کو میں نے دیا، اب میں نے لے لیا، کچھ وقت کے لیے اس کو تنگی آ گئی، تو اب یہ کیا کرتا ہے. ممکن ہے اللہ آزما رہا ہو. تو حکم یہ دیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ بندہ کشادگی کا انتظار کرے. اور کس طرح انتظار کرے؟ اللہ سے اس کا فضل جو ہے مانگ کر انتظار کرے. بس مانگتا رہے اس سے مانگتا رہے. کب دیتا ہے اور کب نہیں دیتا یہ اس کی مرضی پر چھوڑ دے. وہ بہتر جانتا ہے میری زندگی کے معاملات کو، آپ کی زندگی کے معاملات کو. کل کیا ہونا ہے میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. کیا چیز میرے لیے اچھی ہے میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. اور اس کو مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر میری اور آپ کی فکر ہے. یاد رکھیے، آپ یہ کہتے سنا ہے ہم نے پنجابی میں کہتے 70 ماوانا ود پیار کرتا. جی تو یہ کیا یہ مذاق ہے؟ جی یہ مذاق نہیں ہے. حقیقت میں اللہ کریم 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو یہ خالی نعرہ نہ رکھیں یاد، فکرہ نہ یاد رکھیں، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. کہ جس طرح میری ماں کو میری فکر ہوتی ہے، بچے کی فکر ہوتی ہے نا، اس نے دودھ پینا ہے، اس نے پیشاب کرنا ہے، اس نے پہانا کرنا ہے، اس کے کپڑے بدبو والے بدلنے، ماں کو فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چھوٹے بچے کی ماں کو فکر ہوتی ہے نا. تو اگر 70 مائیں ہوں کسی کی تو کیا کوئی فکر باقی بچ جاتی ہے کسی؟ جی تو اگر تصور میں یہ آ جائے نا کہ میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر میرے لیے فکر مند ہے، تو یہ ساری مصیبتیں جو ہے اس کا کوئی وزن کو معنی باقی نہیں بچتا. بس ہماری سوچ کا انداز جو ہے نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہماری سوچ کا انداز بدل جائے گا اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر دھیان دیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم غلطی پر ہیں، اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کر لیں گے، تو ہمارے سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں، آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں قناعت پسند بھی بنا دے، اس کے فضل کا طالب بھی بنا دے، اللہ کے لیے اپنا سارا کچھ جو ہے نا قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. نمازیں، روزے، حج، زکات جو کچھ بھی ہے اس میں خالصیت اور للہیت اللہ کریم پیدا فرما دے. اما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.